मर्द भी बात करता है औरत के हकूक़ की, तो उसे कहा जाता है कि ये इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ। कुरान जो है वो औरत को वो सारे हकूक़ देता है जिसको कि मुआशरा डिनाई कर रहा होता है। पाकिस्तानी मुआशरे में 75 सालों में एक नैरेटिव जो बिल्ड हुआ है वो एंटी वुमेन है कि ये तो इस्लामी इक़्तिदार है, जो औरत को इनहेरिटेंस का राइट देता है वो इस्लाम है। पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो औरतों का भी बहुत ज़्यादा है। अपने बेटे और बेटी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी दें और इक्वल चॉइसेस भी दें कि लॉज जो हैं वो बन जाते हैं, उनके रूल्स नहीं बनते, रूल्स बन जाते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो जो है वो डबल स्ट्रेस का शिकार रहती हैं, क्योंकि एक तो उन्हें ऑफिस में स्ट्रेस होता है, उनको वो पोजीशन नहीं मिल रही होती जो कि मेल मेंबर्स को मिल रही है, और उनके ये जो मसाइल हैं फैसिलिटीज ना होने की वजह से एग्रेवेट होते हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। मेरी एक क्लाइंट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के खिलाफ एफआईआर काटने की कोशिश की, क्योंकि वो उन पे इतना जिनसी तशद्दुद कर रहे थे, कत्ल करने का के जैसे थ्रेट्स दे रहे थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की और उनके ब्रदर इन लॉ का कोई कांटेक्ट था पुलिस स्टेशन में, तो थाने से उनको कॉल आती है कि अगर आपने इनके खिलाफ कुछ करने की कोशिश की, हमसे बुरा नहीं बर्दाश्त होगा, आपको पूरी रात हम थाने में बंद कर देंगे। और उन्होंने ये भी धमकी और दी कि आपको पता है ना कि इन बंदी के साथ क्या हुआ, आपके साथ यही होगा। सो जनरली अगर कोई लोअर इनकम बैकग्राउंड से कोई पुलिस के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करे, आपका पूरा निज़ाम ही इतना टूटा हुआ है कि बहुत मुश्किल होती है, और मुझे भी बहुत मुश्किल होती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पुलिस से कुछ रिज़ल्ट निकलवाने के लिए। अभी 11 बजे सुबह को मैंने किसी आईओ को कॉल किया है कि ये मेरी क्लाइंट कत्ल हो जाएंगी, इनका कत्ल हो जाएगा। उन्होंने कहा मैडम हम तो नमाज पे जा रहे हैं, नमाज की बात करेंगे। So the state of affairs is very morbid and you can try to make a complaint against the police. अगर आप एक socially privileged background से हैं तो आपके chances of success काफ़ी ज़्यादा हैं in comparison to majority of the public. पर फिर भी अगर आप एक privileged background से हैं, क्या ही हो जाएगा, जो specific बंदा था उसको नौकरी से निकाल देंगे, बट जो systemic problems of torture exist करती हैं वो तो कंटिन्यू करेंगे जब तक कि क्रिमिनलाइज ना हो डायरेक्टली। मैंने सोशल मीडिया पर आपके तवज्जुह से ये बात कह रही हूँ कि मैंने इतनी जंगें लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की देखी है सोशल मीडिया पे, जो ये कह रहे हैं कि इन औरतों को सैनिटरी नैपकिन्स क्यों पहुंचाए जा रहे हैं, जरूरत क्या है। लोग ये कह रहे हैं पोल्यूशन बढ़ेगा, आपको पोल्यूशन की पड़ी है, प्लास्टिक के पानी की बोतल जा रही है, उससे पोल्यूशन नहीं फैलता। आपको ये नहीं पता कि लोगों की जिंदगी स्टेक पर लगी है। आप अभी ये कह रहे हैं कि इनको सैनिटरी नैपकिन कौन इस्तेमाल करवाएगा, ये एक लग्जरी आइटम है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर लोगों को समझने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुअल जो चीजें हैं वो औरत की का मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चा औरत पैदा करेगी, मर्द नहीं पैदा करेगा। पीरियड्स औरत को होंगे, मर्द को नहीं होते। लेकिन वो औरतें जिस तरह जाती हैं, और उन औरतों का भी बड़ा दुख है, वो कहती हैं कि जो पानी अगर आ जाए, गलती से खाना आ जाए, तो खौफ के मारे खाते नहीं है कि दफाए हाजत के लिए कहाँ जाएंगे, और अगर जाना हो तो फिर ये सोचते हैं कि चलो सुबह सवेरे जब सूरज नहीं निकलता, ग्रुप्स बना के औरतें निकलती हैं बच्चों को लेके, और एक साथ में एक मर्द को भी लेती हैं चौकीदार के तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक इलाके में निकल रहे हैं किसी ऐसी काम से, तो जी निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बच्चों को करवाया तो औरतों ने भी किया और वो आ गई। अब वो 24 घंटे का इंतजार करेगी कि मैं किस टाइम पे जाऊंगी। मर्दों ने भी कहा कि जी हमारी औरतें परेशान है कि वो कपड़े बदलेंगी तो कैसे बदलेंगी। क्योंकि आपने बिल्कुल कहा ये बहुत एक्सप्लॉइटेटिव उन्होंने चलाया है। आप देखिए ब्रिटिश क्राउन में कोहिनूर ही नहीं है उनके क्राउन में,
ایک میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ کہ ہر چیز مونارکی کی بہت ساری چیزیں اور دیشوں سے چرائی ہوئی ہیں اور دیشوں کی چیزوں کو لوٹ کر کے انہوں نے اپنے سجایا ہے، اپنا امپائر کھڑا کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان چیزوں کو واپس کرنا اور واپس ہی نہیں کرنا، جو انہوں نے لیا ہے اس کی بھرپائی تو صرف واپس کر کے نہیں ہو سکتا. آپ کوئی نور لا کر کے خوش نہیں رہ سکتے. آپ کو یہ ڈیمانڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے اکنامک کیلکولیشن میں ہمارا اتنا نقصان کیا ہے. اور یہ مشکل بات نہیں ہے، بہت کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ششی تھرور نے ابھی لکھا ہے کچھ سال پہلے امپائر کی ڈارک ڈیز کی. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ایک کاسٹ ایویلویشن ہونا چاہیے، اور اس کاسٹ ایویلویشن کے بیسس پہ ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے اسٹارٹنگ ود این اپالوجی کہ آپ آج تک برٹش کوئین نے 70 سال کی انہوں نے یہ معافی نہیں مانگی کہ ہم نے آپ لوگوں کے ملکوں پہ راج کیا اور ہم نے بہت ہی بروٹیلٹیز. تو یہ ڈیمانڈ ہوا نہیں، اب وہ نہیں رہی اس دنیا میں. تو میرے خیال سے یہ چرچا کو آگے بڑھانی ہے اور یہ ہونا چاہیے تھا. یہ 70 سال سے ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہماری سرکاریں کیا کر رہی تھیں؟ اچھا رشتہ رکھتے ہیں آپ، کوئین چلی گئیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ ہم مورننگ، نیشنل مورننگ کریں گے. آپ اس پہ بھی تو سوچئے کہ آپ کے لیے اس میں کیا ہے. آپ نے ڈیمانڈ کیا ریپریشنز، اپالوجی، تو اس کا سسٹینڈ کیمپین ابھی تک نہیں ہوا ہے. کوئی قاتل کیسے غیرت مند ہو سکتا ہے؟ کسی کو قتل کرنا کس کی غیرت بڑھ سکتی ہے؟ کسی عورت کا اپنے وجود میں یا اپنی زندگی کے فیصلے لینے سے ہمارے معاشرے میں آدمیوں کی غیرت خطرے میں کیوں آ جاتی ہے؟ اور اتنی خطرے میں آ جاتی ہے کہ ہمیں عورت کو ختم ہی کر دینا، مطلب اس کو قتل کر دینا، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دینا. تو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس رکھے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں اپنے معاشرتی ڈھانچے کو سمجھنا ہوگا. اور معاشرتی ڈھانچے میں جو عورت کی پوزیشن ہے اور جو مرد کی پوزیشن ہے، جو فیملی کی پوزیشن ہے، ان سب کو سمجھنا ہوگا. میں نہیں کہہ رہی کہ اس معاشرتی ڈھانچے میں آدمیوں کو بھی کوئی بہت ہی عظیم رتبہ ملا، although پر یقیناً ان کا جو رتبہ ہے معاشرتی طور پہ عورتوں سے بہت اونچا سمجھا جاتا ہے. اور یہ ہم اسی وقت سے دیکھتے ہیں کہ جب کئی گھرانوں میں جب عورت پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ہائے ہائے مچ جاتی ہے. بلکہ لوگ دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ جب 5ویں یا 6ٹھی بیٹی آتی ہے، اور 5ویں یا 6ٹھی بیٹی بیٹے کے انتظار میں آتی ہے کہ اب بیٹا ہو جائے، اب بیٹا ہو جائے، اب بیٹا ہو جائے. اب بیٹے کے پیدا ہونے سے اس قدر لگن، بیٹی کے پیدا ہونے پہ دکھ. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ایسے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم نہیں دکھ کا اظہار کرتے. ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہی ہر کوئی ایسا ہے، پر میں ایک معاشرتی سوچ کی عکاسی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. پورے ایکٹ میں فاریہ اگر آپ دیکھیں، میرے پاس اس وقت ایکٹ موجود ہے، آئی کین ایون شیئر، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو شیئر کریں، سرکولیٹ کریں اور اس کو پھیلائیں عوام میں، تاکہ اردو زبان میں بھی اور انگریزی زبان میں بھی لوگ اس کو پڑھیں. اس میں کہیں میرج کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا، کہیں پر بھی. اس ایکٹ میں جو حقوق دیے گئے ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، وہ پوری آپ لسٹ اگر دیکھیں، وہ تمام آپ سیکشنز کو دیکھیں، اس میں کہیں پہ بھی دیکھیں جہاں پہ انہیریٹنس کا حق دیا جا رہا ہے، ایجوکیشن کا حق دیا جا رہا ہے، اکنامک جو فریڈم ہے، اپنا بزنس، اس کے بعد اسمبلی، اس کے بعد ہیلتھ، مختلف اور قسم کے رائٹس جہاں پہ دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک نارمل سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جائے. کیا وہاں پہ ایک لفظ میرج نہیں ہو سکتا تھا ایڈ؟ لیکن وہ نہیں کیا گیا انکلوڈ. وہ ہمارے ملک میں بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے ان کو ایک فنی کریکٹر بنایا ہوا. ٹھیک ہے، جب کہیں چیز بور ہو رہی ہوتی ہے تو بیچ میں خواجہ سراؤں کا ذکر آ جاتا ہے، ان کو ایک جوکر کی طرح پیش کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. ناچنے گانے کے علاوہ ہم نے بچپن سے ان کو کسی رول میں دیکھا ہی نہیں. تو اگر ان کو اب ایک عزت دار مقام یا اسٹیٹس ریاست دے رہی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کمیونٹی کو. ایون جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں انہیں بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور اس کو اس کے بارے میں غلط چیزیں پھیلانے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. بالکل. فائر اصل میں جو ریلیجیس کمیونٹی ہے ٹو بی آنیسٹ سب اس کے خلاف نہیں ہے, جسٹ اے اسمال پارٹ آف پیپل جو کہ اچانک سے اس کے خلاف ہو گئے. اینڈ آئی تھنک دے آر آلسو ان دی ڈارک کیونکہ انہوں نے کچھ مس ریڈ کر لیا ہے, ادروائز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مائنورٹیز کو کیا شکایات ہیں عوام سے اور ان کی بیسک کیا مسائل ہیں. کچھ تو ہمیں پتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے ان کو اچھی نوکریاں نہیں ملتی, زیادہ تر وہ کام کرتے ہیں جو کہ عام لوگ کرنا پسند نہیں کرتے. معاشرہ ان سے نفرت کرتا ہے اور نفرت کا اظہار جو ہے کبھی بڑے کھلے الفاظ میں ہوتا ہے اور کبھی بڑے دبے انداز میں ہوتا ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے. اگر تو کوئی آپ کہیں انٹرویو دینے جائیں یا آپ کسی سے مل رہے ہوں اور کوئی آپ کے مذہب میں انٹرسٹ لے کے اس سے پہلے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ سے کیا گفتگو کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے اور آپ کے ساتھ کیا بہیو کرنا ہے, وہ اس سے پہلے جاننے میں انٹرسٹڈ ہو کہ آپ کون ہیں, تو آپ کا ریلیجن کیا ہے. آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیں. اگر آپ کو نیو یارک آپ میں ہو, آپ لنڈن میں ہو اور آپ دیکھیں کہ صبح 6 بجے جتنے صفائی کرتے ہیں سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں, اور جو کوئی اچھی نوکری ہے اس پہ کوئی مسلمان نہیں آ سکتا, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار دیکھیں وہ مسلمان پڑھتے نہیں ہیں, وہ محنت نہیں کرتے. آپ کہیں گے یار وہاں کے لوگ بہت تعصبی ہیں. اب یہی نقشہ جب آپ پاکستان پہ لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار یہ لاہور میں سائے صفائی کرنے والے کرسچن یا حیدرآباد میں یہ ہندو اور کرسچن صرف 3-4% مائنورٹیز ہے, پر یہ سارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کیوں ٹکیلا ہوا ہے. تو بڑی واضح بات ہے, معاشرہ ان سے ایکسپیکٹ بھی یہی کرتا ہے کہ آپ یہی کام کریں. اس لیے جو کوئی پڑھ لکھ بھی رہا ہوتا ہے یا کوئی تھوڑی بہتر نوکری کی پوزیشن میں بھی ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ وہی والا رویہ رکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جہاں پہ تھے, یو نیڈ ٹو اسٹے ویئر یو بلانگ, آپ کی جتنی اوقات ہے بس اس میں رہیں. تو یہ والا میسج عمر کے دور کا واقعہ جس کو عمران خان صاحب اکثر ایز این ایگزامپل شو کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر کا دور اور حضرت عمر کی مثالیں بہت سی وہ دیتے ہیں. تو حضرت عمر ہی کے دور میں ایک گورنر کو کچھ تحفے تحائف ملے. جب وہ واپس حضرت عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں جو ہیں یہ تو مجھے تحفے تحائف بیت المال کے لیے دیے گئے. اور انہوں نے کہا اچھا یہ جو باقی چیزیں ہیں, تو انہوں نے کہا یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ مجھے دی گئی. تو حضرت عمر نے ان کو نہ صرف گورنری سے معطل کر دیا بلکہ ان کو سزا کے طور پہ وہ ساری چیزیں ان سے ضبط بھی کر دی. اور ساتھ میں جو بھی گورنر نیا جاتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم یا میں کچھ نہیں, ہم اگر ہیں تو اس ریاست کی وجہ سے جس کے ہم دعوے دار ہیں. اور یہ ریاست جو ہے یہ نبی و آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک میراث ہے جو ہمیں دی گئی ہے, اور ہم اس کے جواب دہ ہوں گے ایک ایک چیز کے, کال کے بھی, فیل کے بھی, ہر چیز کے. تو اب انفارچونیٹلی خان ایک پاپولر لیڈر تو ہے لیکن اس کے کال و فیل میں تضاد اتنا زیادہ ہے کہ اس کو پاکستانی پولیٹکس کے پیرائے میں اگر دیکھیں تو اس وقت اس کا جو بیانیہ ہے اور جو اس کے فالوورز ہیں وہ اب کمپیئر کس سے کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف میں نے بھی کیا تھا, وہ جی زرداری بھی کر گیا, وہ جی فلاں بھی کر گیا. وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ ان کا تو بیانیہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. دودھ کا دھلا ہوا تو ان کا بیانیہ ہے. تو اگر ان کا بیانیہ ریاست مدینہ کا ہے تو ریاست مدینہ کے قوانین جو سب سے پہلے گھر سے شروع ہوں گے, اور اس میں خان صاحب بری طرح ناکام ہیں.
افغان جو گیم کھیل رہا ہے وہ گیم اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہا ہے انہی کے خلاف. اور یہ جس طرح سے میڈیا اس چیز کو مین اسٹریم میڈیا پورٹریٹ کر رہا ہے اس سے مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ کچھ جو چینلز ہیں وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو نیچے سے کنٹینر کی طرف پسٹل سے فائرنگ کرتا ہے تو وہ ایک بالکل ہی مطلب کہ ناقابل یقین بات ہے کہ ایک پسٹل سے آپ اتنی اوپر ایک کنٹینر پر کیسے فائرنگ کر سکتے ہیں اور پھر اس پوزیشن سے ٹانگوں پر گولی کیسے لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں جہاں پہ کچھ کیسز ہوتے ہیں اور سالوں لگ جاتے ہیں اور کوئی سامنے نہیں آتا, ود ان فیو آورز جو ہے وہ اس بندے کا بیان ہلکی بھی سامنے آ گیا اور وہ تمام چینل پہ چلنا شروع ہو گیا. اگر آپ اس بیان کو بھی دیکھیں تو اس میں جو انہوں نے بات کی ہوئی ہے وہ کچھ خاص سمجھ سے باہر ہے. اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ ایک ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو دیر واز دس پرسن جس نے اس کو پکڑا اور اس سے جو ہے وہ گن چھینی اور پھر یعنی کہ وہ بھاگا تو پھر اس کو لوگوں نے پکڑ لیا. تو اس بندے کا جو چینل پہ انٹرویو چلا ہے اس نے ابھی یہ کہا ہے کہ اس کے پاس جو گن تھی وہ آٹومیٹک گن تھی. تو اگر اس کے پاس آٹومیٹک گن تھی ہم مان لیں, لیکن اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں اور غور سے سنیں تو پہلے برسٹ آف فائرز کی آواز آتی ہے وچ مینس کہ زیادہ سے فائر ہوئے ہیں وچ وی اسیوم کہ اس کی گن سے ہوئے, بٹ اس کے بعد 2 الگ سے شاٹس کی آواز آتی ہے. تو وہ جب اس کو پکڑ لیا گیا تھا یا اس کو پکڑنے کے پروسیس میں تھے وہ 2 الگ سے شاٹس کتنے مارے, یہ بہت بڑا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ٹھیک کہا کہ گولی جو ہے وہ اتنا اچھا نشانہ کیسے لگا جو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ان کے ٹانگوں پہ گولی لگی ہے. تو اب اس کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اسنائپرز تھے جنہوں نے پھر ٹانگوں کو ٹارگٹ کر کے مارا. تیسری چیز یہ ہے کہ ایک بلٹ پروف کیوں نہیں تھا عمران خان کا کنٹینر. فارمر ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اسلام کے قانون کے مطابق ایک ریاست ڈریس کوڈ کی پابندی اپنے شہریوں پہ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ عالیہ, یہ آپ نے ایسا سوال کیا جو اس وقت پوری دنیا میں درپیش ہے, اور یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ میری پسند کا جو ڈریس کوڈ ہے میں کسی کو اپنانے پر اس کو مت. اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے, لوگوں تک انفرادی طور پر اس کی اپیل آپ پہنچا سکتے ہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن نہایت افسوس کی بات کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نظریہ ہے پوری دنیا اس کو مانتی ہے. تو اس طریقے سے اسلام کبھی نہیں پھیلتا. اسلام اخلاقیات سے پھیلتا ہے, تلقین سے پھیلتا ہے, تبلیغ سے پھیلتا ہے. لوگوں کو اللہ کے بارے میں آپ شعور دیجئے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا شعور دیجئے, لیکن قانون سازی کرنا کسی حکومت کے اختیار میں نہیں. کوئی حکومت کسی طرح بھی ڈریس کوڈ نہیں بنا سکتی. کسی بھی سوسائٹی کے اندر ظاہر ہے کہ مختلف اقوام آباد ہوتی ہیں اور آپ ان کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ ڈنڈے کے زور پر یا پسٹل کے زور پر یا کسی اور طریقے سے اپنی رائے کو پہنچنے کی کوشش کریں. اگر کسی جگہ مسلمانوں کی میجورٹی ہے بھی تو وہ مدرسوں کو استعمال کریں لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے, کالجوں کو استعمال کریں, یونیورسٹیز کو استعمال کریں, اخباروں کے اندر لکھیں. صرف زبان سے صرف اس کو تلقین لوگوں تک پہنچانی چاہیے. لوگ ایریا ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, یہ نیروبی سے تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کی مسافت ہے, اور یہ ایریا جو ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جانور زیادہ ہیں اور انسان کم ہیں, یعنی کہ اس قصبے کی آبادی جو ہے وہ تقریباً کوئی 1000-1500 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں, اور یہ تنزانیہ کے بارڈر کے پاس ہے, نزدیک ہے. دوسری وجہ جو شہرت ہے وہاں پہ کہ وہ 2-3 اس کی وجوہات ہیں. ایک تو ایش فیکٹری ہے, سوڈا ایش فیکٹری ہے جو ٹاٹا کمپنی مشہور کمپنی ہے انڈیا کی, وہ اس کو اون کرتی ہے, وہ وہاں پہ ہے.
एक और जो चीज़ है वो वहाँ पे UNDP ने एक लैब बनाई है जिसको कहा जाता है कि वो सोलर पावर्ड लैपटॉप्स जो हैं वो वहाँ पे जनरेट होते हैं। वो बड़ा एक रिमोट सा एरिया है। अब उसकी हक़ाइक़ तो जब सामने आएंगे कि वो क्या करने गए थे, किस तरह वहाँ तक पहुँचे, कौन उनको वहाँ पे लेके जा रहा था, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो उनको सर में गोली लगी है। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, जिस तरह मैं कह रहा था कि यहाँ का पुलिस सिस्टम, यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम, यहाँ का स्ट्रक्चर ऑफ जस्टिस तकरीबन उतना ही रिलायबल है जितना पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या पुलिस सिस्टम रिलायबल है। तो वो हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या इंक्वायरी हो सकेगी? जो आपका सवाल है इंडिपेंडेंट जिसको रिलाय किया जा सके, वो तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के कत्ल हुए हैं, उन पे भी नहीं हमें आज तक पता चला। मुल्क टूट गया, उसके ऊपर भी पता नहीं चला। तो अभी ये तो कबल अज़ वक्त है, लेकिन हमारे जो चंद इदारे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी, राइट, उनमें से हमारी हमारे आर्म फोर्सेस इज पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो। वो इदारा प्रोटेक्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्टेड? लाइक लीगली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि देखिए जब हम लेकिन जो इमरान खान साहब के पास जो अल्टरनेटिव रेमेडी है उन्होंने अभी अवेल नहीं की, वो ये है कि सेक्शन 22A CRPC का एक सेक्शन है जिसके तहत आप अगर कॉग्निसेबल ऑफेंस हो तो यू कैन गो एंड यू कैन कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये एक FIR रजिस्टर करना अलाउड है। अगर ये FIR को रजिस्टर करा दें, लॉन्च कर दें FIR कि जो करीबी पुलिस स्टेशन है, जो IO है, जो भी है, कि या तो वो कह सकते हैं कि वो मुलव्वस हो गए हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश सही तरह की नहीं है, उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो गलत बनाई है, जो IO की रिपोर्ट होती है। तो वो जज साहब को कन्विंस कर दें विद एविडेंस कि हम अंडर सेक्शन 22A एक कॉग्निसेबल ऑफेंस है और आप इसका नोटिस लें और आप डायरेक्ट करें पुलिस स्टेशन को कि FIR लॉन्च करवा दें। वो ये क्यों रेमेडी इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसका मैं जवाब तो नहीं दे सकती, बट क्या ये कानूनी तौर पर ये करेक्ट रेमेडी है इस्तेमाल करने की। कमिंग बैक टू जो आपने जो मुद्दा है इस टॉक का कि क्या वो FIR रजिस्टर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ओके, बिकॉज ये आर्टिकल जो मैंने कहा है उनमें कोई इसमें कोई रुकावट जो मैंने अभी आपको बताया उनमें कोई रुकावट नहीं है ये फाइल करने में, ये लॉन्च करने में FIR, क्योंकि ये बस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस है जहां प्रोटेक्शन दी गई है, नॉट बियॉन्ड दैट। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि एक आम शहरी या कोई हाई प्रोफाइल फिगर अगर उसके साथ एक वाकया हो जाता है और वो एलिजिडली किसी एक मखसूस इदारे को उसका इल्ज़ाम ठहराता है, तो क्या पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की अदलिया उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है और किस तरह से देगी? इसके बारे में हम ज़रा लीगल पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर ज़हरा, वेलकम टू द इंक्लूसिव। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए फारिया, द थिंग इज दैट जब हम बात करते हैं कि हमारा कानून क्या कहता है, वी टॉक अबाउट प्रूफ। जो आपने मखसूस इदारे की बात की, अनलेस एंड अनटिल कोई प्रूफ होगा टू शो दैट यू कैन लिंक जो इंसिडेंट हुआ आदम स्वाति साहब के साथ उस मखसूस इदारे के नाम आप कह सकते हैं कि उन्होंने करवाया या उनकी वजह से हुआ, unless it's proof of the same, वो बात साबित नहीं हो सकती इन कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। लेकिन जो उनके साथ वाकया हुआ, वो वाकया अगर एक आम शहरी के साथ हो या anybody who's influential या has a public figure or a profile, उसमें ये होता है कि देखिए FIA साइबर क्राइम, वहाँ पे आप एक कंप्लेंट डालते हैं, आप अपने कंप्लेंट को लॉन्च करते हैं और उसके बाद वो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश करते हैं। ये एक आम शहरी के लिए या किसी और के लिए द लॉ डज नॉट चेंज, यू नो, अगर आप आम शहरी हो या कोई और, लॉ तो सेम रहता है। और इसीलिए दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन।
کہ سب سے پہلے کہ وہ, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بالفرض, ابھی تک تو ہمیں مکس ریویوز آئے ہیں, جو نیوز میں کہا گیا ہے وہی پتہ چلا ہے کہ ان کی چند لوگوں کو ملی ہے یہ ویڈیو, یا ان کی خاندان کو یہ ویڈیو ملی ہے, لیکن بالفرض اگر وہ ہو رہی ہے, سرکولیٹ ہو رہی ہے, تو FIA سائبر کرائم از the best way of finding out and for them to even remove the video if possible. سو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ ان کو ایز اے سیڈ کہ کوئی پروف نہیں ہے کہ کون سا ادارہ کر رہا ہے, کس نے ان کے خلاف یہ سازش کی ہے. اور یہ ہزارہ کا نسل کشی, قتل عام, جنوسائڈ پہلی مرتبہ نہیں ہے, یہ 2014 سے کے بعد بہت ہی زیادہ ہوا ہے, جس کا اکثراً رسپانسبلٹی جو ہے داعش لیتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان کی ہسٹری کو بھی ریویو کریں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مقام, جو رسپیکٹ باقی اقوام کو ملا ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ضلع کو کبھی بھی وہ مقام نہیں ملا ہے, ان کو کبھی بھی وہ رسپیکٹ ایز اے سٹیزن نہیں ملا ہے. ان کا ہمیشہ سے قتل عام چل رہا ہے, نسل کشی ہو رہا ہے, ان کی زمینیں ان سے چھین گئی ہے, ان کے ولایتیں ان سے چھین گئی ہے, ان کو کیونکہ ہمارے ہزارہ کمیونٹیز باقی اقوام سے تھوڑا سا دیکھنے میں مختلف تھے, اور کیونکہ شیعہ مذہب تھے اس لیے ان لوگوں کو ان کے اوپر ظلم بھی کیا ہے, ان کا قتل. لیکن اگر آپ دیکھیں پہلے حکومتوں میں بھی اور ابھی طالبان کے رجیم میں بھی ان کو وہ جگہ جو چاہیے ان کو نہیں ملتا ہے. ابھی دیکھیں کچھ ہزارہ تھے جو طالبان کے ساتھ کام کرتے تھے, ان کے کمانڈرز تھے, اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ اپنا کولیبریشن وہ لوگ کنٹینیو کر سکے. لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ جب طالبان پاور میں آ گئے, جو پوزیشن انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا انہوں نے اپنے ہزارہ ممبر کو نہیں دیا. اور یا بسی ہی بہت ہی گروپس ہے جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اگر آپ سنی ہو تو آپ پورا مسلمان ہو, اور اگر آپ شیعہ ہو تو آپ پورا مسلمان نہیں ہو, تو آپ کے ساتھ کولیبریٹ کیوں کریں, آپ کا برابر کیوں مانیں. تو انفارچونیٹلی ابھی بہت سی مدرسے ہیں افغانستان میں جو یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو. اور آپ لگتا تو ایسے ہی ہے فاریہ کہ عمران خان جو ہیں ابھی تک کافی پاپولر ہیں, اور ابھی بھی لوگوں کی کافی سپورٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی PTI کے جو فالوورز ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے, PTI کے فالوورز جو ہیں انہوں نے بالکل خان صاحب کے خلاف جو بھی الزامات آئے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو اگنور کیا ہے. وہ ایک اینگل ہے. دوسرے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو کیا PMLN کے فالوورز وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ جو حمزہ شہباز کو واپس لایا گیا تھا, چیف منسٹر بنایا گیا تھا, اور پھر جو عدالتوں نے اپنی رولنگ دی تھی, مطلب PMLN ہیز سفرڈ. اور انٹرنلی جس طرح کی ان کی شفلنگ ہو رہی ہے, مطلب اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں, مریم نواز کو رہا کر دیا گیا ہے, تو نظر آ رہا ہے کہ PMLN کے انٹرنل کریک سے, مطلب آپ کے اپنے چچا جو ہیں PMLN کے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ آپ کو نکال نہیں سکے, لیکن اسحاق ڈار واپس آئے ہیں اور آپ فوراً نکل آئے ہیں. You see, PTI has nailed the art of populism. PTI has nailed the art of social media strategy and management. جہاں تک باقی پارٹیز آ جاتی ہیں, پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ایک ریجنل سندھی پارٹی بن چکی ہے, اور جہاں تک PMLN ہے جن کا گڑھ تھا پنجاب میں, ان بائی الیکشن سے دکھا دیا ہے کہ PMLN is no longer relevant. لوگ, ہماری قوم فاریہ بہت جوان ہے. دی ایوریج کیا کہتے ہیں میجورٹی آف پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 40. بہت بہت ینگ پاپولیشن ہے ہماری, بہت ینگ پاپولیشن ہے. یہ جس طرح کے نون لیگ کے کارکن ہیں, جس طرح کے نون لیگ کے لیڈرز ہیں, ان کی اب ریلیونس نہیں ہے. عمران خان جو باتیں کرتے ہیں, عمران خان کی جو ویژن ہے, عمران خان کی جو آئیڈیالوجی ہے, وہ نوجوانوں میں بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مضبوط فاؤنڈیشن ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اس ماں کے ایگ سے ہو یا نہ ہو, اسی ماں کے جسم میں اس بچے کے لیے دودھ آنا ہے, ٹھیک ہے, اسی ماں کے خون سے وہ بچہ بنے گا, چاہے انڈا اس کا ہے یا نہیں.
बायोलॉजिकल उसका बच्चा है या नहीं, ठीक है। उसी माँ की खुशबू बच्चे को चाहिए। आपको पता है कि बच्चा शुरू के दिनों में किस तरह की माँ की खुशबू मांगता है, और बेशक भूख लगी हो या ना लगी हो लेकिन रोता है क्योंकि उसको अपनी माँ की गोद चाहिए होती है। अब सरोगेसी के थ्रू जो लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है वो ले लेते हैं और बस वो उनका बच्चा हो गया। और जो वो एक्सटर्नल माँ है, जो एक तीसरा पेरेंट है, उसका कोई हक ही नहीं होता, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये कि उस माँ को आप उस चीज से जुदा कर देते हैं जो कि 9 महीने उससे पेट में पली, उसका इसके हवाले से क्या हक होगा। और दूसरा इसमें ये पहलू आता है, रामजी साहब की भी एक वीडियो देख रही थी कि अब जो उस माँ के जो बच्चे होंगे वो तो उस बच्चे के बहन भाई हुए ना। अब दुनिया में या जिंदगी में कभी भी अगर उनके कोई आमना सामना होता है या कोई और मामला होते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे बहन भाई हैं, ठीक है, इनके साथ मेरा एक इज्जत का ताल्लुक है और मियाँ बीवी जैसे जो ताल्लुकात हैं वो उनके साथ पैदा नहीं हो सकते। तो इस हवाले से आप हमें बताइए बिलखुसूस कि ये जो माँ है जो उसको 9 महीने अपने पेट में पालती है, उसके क्या हकूक होंगे और क्या ये जायज है सरोगेसी? रज़ात की इस्लाम में इजाजत है, दूध पिलाने की इस्लाम में इजाजत है, तो सरोगेसी की भी इस्लाम में इजाजत है। उसी दलील की बिना पर, उसी सतह की बुनियाद पर हम इस बात को जायज करार देते हैं और इसमें कोई मुमानियत नहीं है कि अगर किसी खातून को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या उसके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा या दोनों सही हैं लेकिन किसी वजह से बच्चा नहीं हो रहा, तो वो इस तरह का एग्रीमेंट किसी तंदुरुस्त हेल्दी खातून के साथ करके अपने बच्चे को प्रोड्यूस करा सकते हैं और उस माँ का भी वही वाले हुकूक होंगे जो असल माँ के हैं। उसके साथ भी जो रिश्ते मोहतरम बनते हैं, बहन भाई, फूफी, चचा, खाला, मामू, जो रिश्ते बनते हैं रज़ात में, बिल्कुल वो रिश्ते जो हैं वो सरोगेसी में बनते हैं। तो इसकी बुनियाद और इसकी सेंक्शन है वो तो अल्लाह ताला ने हमें पहले ही दे दी। जब से दुनिया बनी है तो रज़ात का सिलसिला चल रहा है और रज़ाई माँ के बड़े हुकूक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब उनकी रज़ाई माँ दाया हलीमा आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अदब में खड़े हो जाते थे, अपने शाने पे ली गई चादर को बिछा देते थे और उनको कहते थे कि आप यहाँ पर तशरीफ रखिए, उनकी खिदमत गुजारी करती थी। तो जो हुकूक एक माँ के होते हैं और जो हुकूक एक रज़ाई माँ के होते हैं, बेऐन ही वो